اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ خطبات مودودی میں ہم نے حقیقت ایمان کی کچھ کڑیاں پڑھیں، کچھ مین ٹاپکس، کچھ سب ٹاپکس، کچھ وہ بیسک باتیں جو ایمان کے حقیقی اور فرضی ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ خطبات مودودی ایک آئینہ جو آپ کو آپ کا عکس دکھاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ آیا کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا صرف آپ کا گمان ہے؟ اسی سلسلے کا اگلا ٹاپک ہے خدا کی اطاعت کس لیے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، خدا کی اطاعت کس لیے۔ برادران اسلام، پچھلے کئی خطبوں سے میں آپ کے سامنے بار بار ایک ہی بات بیان کر رہا ہوں کہ اسلام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور آدمی اس وقت تک مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کی، رسم و رواج کی، دنیا کے لوگوں کی غرض ہر ایک کی اطاعت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس قدر زور آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے، کیا خدا ہماری اطاعت کا بھوکا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ وہ ہم سے اس طرح اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ خدا بھی دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی ہوس رکھتا ہے؟ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو، اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ آج میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان ہی کی فلاح و بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی حاجت نہیں ہے، اسے کوٹھیاں بنانے اور موٹریں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں، دنیا میں سب کچھ اسی کا ہے، اور سارے خزانوں کا مالک وہی مالک ہے۔ وہ آپ سے صرف اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسے آپ ہی کی بھلائی منظور ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ شیطان کی غلام بن کر رہے، یا کسی انسان کی غلام ہو، یا کسی ذلیل ہستیوں کے سامنے سر جھکائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی پھرے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی بندگی کرے، اسفل السافلین میں جا گرے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو۔ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو لے کر چلو، پھر تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا اور تم اس راستے پہ چل کر دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکو گے۔ سورہ بقرہ ہمیں بتاتی ہے، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا سیدھا راستہ جہالت کے ٹیڑھے راستوں سے الگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی جھوٹے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایسی مضبوط رسی تھامی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں ان کا نگہبان اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں ان کے نگہبان ان کے جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت سے آدمی اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جکڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ، یہ پیٹ، سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں، پیٹ کو کیا کھلائیں اور کیا نہ کھلائیں، ہاتھوں سے کیا کام لیں اور کیا نہ لیں، پاؤں کو کس راستے پہ چلائیں اور کس راستے پہ نہ چلائیں، آنکھ اور کان سے کس قسم کے کام لیں اور کس قسم کے کام نہ لیں، زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں، دل میں کیسے خیالات رکھیں، دماغ سے کیسی باتیں سوچیں۔ ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہ آپ کو بلند درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں اور جانوروں سے بدتر درجے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں، باپ ماں بہن بھائی بیوی اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا رات دن کا تعلق ہے۔
یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح کا برتاؤ کریں، ان پر آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے ہی پر دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت، خوشی اور کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ غلط برتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے سخت جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی۔ پھر آپ کے تعلقات دنیا کے بے شمار لوگوں سے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ہمسائے ہیں، کچھ آپ کے دوست ہیں، کچھ آپ کے دشمن ہیں، بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ دینا ہے۔ کوئی آپ پر بھروسہ کر کے اپنے کام آپ کے سپرد کرتا ہے، کسی پر آپ خود بھروسہ کر کے اپنے کام اس کے سپرد کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا حاکم ہے، کسی کے آپ حاکم ہیں۔ غرض اتنے آدمیوں کے ساتھ آپ کو رات دن کسی نہ کسی قسم کا معاملہ پیش آتا ہے جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ مسرت، آپ کی کامیابی، آپ کی عزت، نیک نامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ سارے تعلقات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں صحیح اور درست ہوں۔ اسی طرح آخرت میں خدا کے ہاں بھی آپ صرف اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں، تو اس حال میں آپ نہ جائیں کہ کسی کا حق آپ نے مار رکھا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کوئی آپ کے خلاف وہاں نالش کرے، کسی کی زندگی خراب کرنے کا وبال اپنے سر پر ہو، کسی کی عزت یا جان و مال کو آپ نے ناجائز طور پر نقصان پہنچایا ہو۔ لہٰذا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات کو درست کس طرح رکھا جائے اور ان کو خراب کرنے والے طریقے کون سے ہیں جن سے پرہیز کیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اپنے جسم سے، اپنے گھر والوں سے، دوسرے تمام لوگوں سے صحیح تعلق رکھنے کے لیے آپ کو ہر قدم پہ علم کی روشنی درکار ہے۔ قدم قدم پر آپ کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا ہے، کسی کا حق آپ پر کتنا ہے اور کس پر آپ کا حق کتنا ہے، کس چیز میں حقیقی فائدہ ہے اور کس چیز میں حقیقی نقصان ہے۔ یہ علم اگر آپ خود اپنے نفس کے پاس تلاش کریں گے تو وہاں یہ نہ ملے گا، اسی لیے کہ نفس تو خود جاہل ہے، اس کے پاس خواہشات کے سوا دھرا کیا ہے۔ وہ تو کہے گا شراب پیو، زنا کرو، حرام کھاؤ کیونکہ اس میں بڑا مزہ ہے۔ وہ تو کہے گا سب کا حق مار کھاؤ کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لے لیا سب کچھ اور دیا کچھ نہیں۔ وہ تو کہے گا کہ سب سے اپنا مطلب نکالو اور کسی کے کچھ کام نہ آؤ کیونکہ اس میں نفع بھی ہے اور آسائش بھی۔ ایسے جاہل کے ہاتھ میں جب آپ اپنے آپ کو دیں گے تو وہ آپ کو نیچے کی طرف لے جائے گا، یہاں تک کہ آپ انتہا درجے کے خود غرض، بدنفس اور بدکار ہو جائیں گے، اور آپ کی دین اور دنیا دونوں خراب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک شعر یاد آتا ہے، پاز لے کے میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہ واقعی ہماری زندگیاں جو اللہ کے کہے پہ نہیں چل رہی، جو اللہ کی اطاعت گزاری میں نہیں گزر رہی، انہوں نے ہمیں ڈبویا ہی ہے، ہمارا خسارہ ہی ہے۔ اب بھی وقت ہے ہم سدھر جائیں، ہم پلٹ جائیں رب کے راستے کی طرف، شیطان کا راستہ چھوڑ کر صرف اور صرف رب کی اطاعت کریں۔ دوسری صورت یہ ہے، آگے چلتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نفس کے بجائے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر بھروسہ کریں اور اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ جدھر وہ چاہیں ادھر لے جائیں۔ اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ ایک خود غرض آدمی کہے آپ کو خود اپنی خواہش کا غلام نہ بنا ڈالیں۔ ایک جاہل آدمی خود بھی گمراہ ہوا اور آپ کو بھی گمراہ کر دے، یا ایک ظالم آپ کو اپنے ہتھیار بنائے اور دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے آپ سے کام لے۔ غرض یہاں بھی آپ کو علم و روشنی نہیں مل سکتی جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتی ہے اور دنیا کی زندگی میں ٹھیک ٹھیک راستے پر چلا سکے۔ اس کے بعد صرف ایک خدائے پاک کی وہ ذات رہ جاتی ہے جہاں سے یہ روشنی آپ کو مل سکتی ہے۔ خدا علیم ہے اور بصیر ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، وہی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ آپ کا حقیقی نفع کس چیز میں ہے، کیونکہ وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، اور حقیقی نقصان کس چیز میں ہے، آپ کے لیے کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط۔ پھر خداوند تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اس کو اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکہ دے کر کچھ نفع حاصل کرے، اس لیے کہ وہ پاک ہے،
بے نیاز مالک جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض دے گا، صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ عادل بھی ہے، ظلم کا اس کی ذات پاک میں شائبہ بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ سراسر حق کی بنا پر حکم دے گا۔ اس کے حکم پر چلنے میں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنے اوپر یا دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کر جائیں۔ یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر جس کے واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے سچے دل سے ایمان لائیں، یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہدایت دی ہے جو بالکل برحق ہے، خواہ اس کی مصلحت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز میں زہر ہے، فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں بے شک تم نے سچ کہا، یہ زہر ہی ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا ہوتا ہے۔ ایسے جاننے اور ماننے سے کیا حاصل ہے؟ اصلی فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں۔ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پہ فقط زبان ہی سے آمنا و صدقنا نہ کہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں جس بات سے روکا گیا ہے۔ اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار ہی نہ کریں بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز بھی کریں۔ اسی لیے حق تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب ہی تم کو ہدایت ملے گی۔ پھر وہ لوگ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی آفت میں نہ پڑ جائیں۔ برادران اسلام، یہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ سے کسی کام کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف۔ اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور مان لینی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اس کی اطاعت کب کر رہے ہیں؟ یہ تو دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت ہے نا۔ اور اگر وہ حکم خدا اور رسول کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات اس کے منہ پر دے ماریے، خواہ وہ کوئی ہو، کیونکہ آپ کے لیے سوائے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو آپ کے سامنے آ کر حکم دینے سے رہا، اس کو جو کچھ احکام دینے تھے وہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیج دیے۔ اب رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1350 برس پہلے وفات پا چکے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے جو احکام خدا نے دیے تھے وہ قرآن و حدیث میں ہے، لیکن قرآن و حدیث خود بھی چلنے پھرنے اور بولنے اور حکم دینے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آئیں اور آ کر کسی بات کا حکم دیں اور کسی بات سے روکیں، قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق آپ کو چلانے والا بہرحال انسان ہی ہوں گے۔ اس لیے انسانوں کی اطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں، البتہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، یہ دیکھیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق چلائیں تو ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے، اور اگر اس کے خلاف چلائیں تو ان کی اطاعت حرام ہے۔ یعنی کہ اس ٹاپک میں آج کے دور کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کرتے چلے جانا بغیر یہ جانے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو جہاں لے کے جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ آنکھیں کھولیں، فالو کرتے ہوئے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، قرآن کا مشاہدہ کریں، قرآن سے دوستی کریں، قرآن سے باتیں کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی بنائیں۔ حدیث پہ کیسے چلنا ہے اس پہ عمل کر کے دیکھیں، صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں۔ آج کا اگلا ٹاپک ہے دین اور شریعت۔ برادران اسلام، مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دو لفظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک دین، دوسری شریعت، لیکن آپ میں سے بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کیا معنی ہے اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی بھی نہیں جانتے کہ ان دو لفظوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گٹمٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں بہت سادہ الفاظ میں
آپ کو ان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے برعکس ہیں، یعنی زبردستی، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا اور سزا کے ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ دین انہی معنوں میں آیا ہے۔ فرمایا یعنی خدا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی خدا کے نزدیک دین ہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ اور کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرمانبردار اور تابعدار بن کر رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا و سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک اصل جزا اور سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا، اس کی جزا کا لالچ اور خود سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی کہ سورہ آل عمران بتاتی ہے، یعنی جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا و سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں۔ پھر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 بتاتی ہے کہ انسانوں کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا انہیں حکم ہی نہیں دیا ہے۔ ان کو تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کر دیں اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کریں اور صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔ یہ تھی سورہ بینہ کی آیت نمبر 5۔ پھر سورہ آل عمران بتاتی ہے، یعنی کہ بارہا قرآن میں مختلف آیتوں سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرو، صرف اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ چلیں سورہ آل عمران کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کہتی ہے، کیا انسان خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلام اور فرمانبردار ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا انسان زمین و آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کو پھر سورۃ التوبہ کی آیت ہمیں بتاتی ہے نمبر 33 کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچے دین کا علم دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار و مشرکین اسی پر اپنی جہالت سے کتنی ہی واویلا مچائیں اور کتنی ہی ناک بھوے چڑھائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 بتاتی ہے، اور تم جنگ کرو تاکہ دنیا سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے اور دنیا میں بس خدا ہی کا قانون چلے، خدا ہی کی بادشاہی تسلیم کی جائے اور انسان صرف خدا کی بندگی کرے۔ اس تشریح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ خدا کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا، خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا، اس کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی سے پہنچتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 35، یعنی اے بنی آدم، جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا، بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اسی لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو، اس کی فرما برداری صرف اسی طرح کرتا ہے کہ اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے۔ اسی کا نام دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا شریعت کسے کہتے ہیں۔ شریعت کے معنی
طریقے اور راستے کے ہیں۔ جب تم نے خدا کا حاکم مان لیا، اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہیں اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم کو جس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری میں جس راستے پہ چلنا ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ یہ طریقہ اور راستہ بھی خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے بتاتا ہے، وہی سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو کہ طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، یہ نیکی اور تقوی کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات یوں انجام دینے چاہیے، زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا اور ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہوئیں، بہت سی بدلی گئیں اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ، حرام اور حلال کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح اور طلاق اور وراثت کے قانون ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو بھی، اور ہم بھی۔ اسی لیے کہ دین سب کا ایک ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پہ عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ اس فرق کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں، جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا، وہ تو نافرمان ہے اور نوکری کے دائرے ہی سے خارج ہے۔ اور جو لوگ اس کو آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے زمرے میں ہیں، داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوں تو اس سے ان کے نوکر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا ہے اور دوسرے کو دوسرا طریقہ، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اس کا منشا کچھ سمجھتا ہے اور دوسرا کچھ اور دونوں ہی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نے مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو اور دوسرے نے صحیح مطلب سمجھا ہو، لیکن جب تک اطاعت کسی نے انکار نہ کیا ہو، کسی کو کسی سے یہ کہتے کا حق نہیں کہ تو نافرمان ہے یا تجھے آقا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کے ذریعے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا، کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا اور کسی کا دوسرا طریقہ۔ ان سب طریقوں کے مطابق جن جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی، وہ سب مسلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ اب پچھلے طریقوں کو منسوخ کرتے ہیں، آئندہ سے جس کو ہماری نوکری کرنی ہو وہ اس طریقے پہ نوکری کرے۔ جو اب ہم اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقوں پر نوکری کرنے کا حق باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پہ چل رہا ہے تو دراصل آقا کا حکم نہیں مانتا بلکہ اپنے دل کا کہا مان رہا ہے، اس لیے وہ نوکری سے خارج ہے، یعنی مذہب کی زبان میں کافر ہو گیا ہے۔ یہ تو پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو، تو ان پر اس مثال کا دوسرا حق صادق آتا ہے۔ اللہ نے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھیجی ہے، اس کو خدا کی شریعت ماننے والے اور اسے واجب التعمیل سمجھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت کے احکام ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر تو چل رہا ہے نا کہ یہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا اور اس نے صحیح نہیں سمجھا، مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کر دینے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ جو شخص ایسی جرت کرتا ہے گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے، اور وہ گویا یہ کہتا ہے کہ تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پہ مجبور ہے، اس طرح میری سمجھ کو بھی ماننے پہ مجبور ہے۔ اگر تو میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ غور کرو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا، اس کا قول خود اسی پہ پلٹ جائے گا، کہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا غلام بنایا ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، اور میرا حکم نہ مانو گے تو
میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے، اس کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ حاضرین، آپ نے دین اور شریعت کا فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا کہ بندگی کے طریقوں میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا، بشرطیہ کہ آدمی جس طریقے پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ خدا اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی طریقہ بتایا ہے جس پر وہ عامل ہے، اور اس کے پاس اپنے اس طرز عمل کے لیے خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کوئی سند موجود ہے ہو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے اور دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پہ چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیرو ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے اور انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دیں، مسجد سے مار مار کر نکال دیا، مقدمہ بازیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسرے سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے، اور وہ اگر اس سے تسلیم نہ کریں تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے۔ عام مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط، میں بھی ایک طریقے کا پیرو ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے وہ ان کو سمجھاؤں، اور جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کروں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے، اور اس کا دین سے خارج ہو جانا دوسری بات۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہے۔ ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بناتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ میل جول اور ربط و ضبط بند کر دیتے ہیں، اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہے، ہندوستان میں ان کی 8 کروڑ کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو نیچا دکھا سکے؟ مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ کو مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ انعام بتاتی ہے، یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں ہی کٹ کر مرو۔ بھائیوں، یہ عذاب جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی فرقوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطے سے زیادہ ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی میں کثیر التعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتھوں کو توڑیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہیے اور ایک امت بن جائیے۔ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ بن سکیں۔ یہ امتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی تھی۔ یہ ٹاپک ہمارا آج یہاں اختتام ہوا اس کا، اور اب ہماری اگلی نشست ہوگی حقیقت صوم و صلات۔ حقیقت ایمان ہمیں بہت کچھ سکھا گیا، بہت سارے لیسنز دے گیا۔ اب ہمارا کام ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہیں، کیسے ان فرقوں کی دوڑ سے نکل کر حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔